السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں صدیق وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی اردو ڈیلی نیوز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ایم پی جے کے ریاستی صدر محمد عبدالعزیز نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ملک کے کسان سڑکوں پر اپنے آندولن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کسانوں کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف کسانوں کا احتجاج نہیں ہے بلکہ ہر ہندوستانی کو اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کے ساتھ کیے جانے والے جارحانہ سلوک پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے احتجاج کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت کسانوں کو منتشر کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ کسان یہ آندولن چھوڑیں گے اور نہ یہ کسان مخالف بلوں کو اس ملک میں نافذ ہونے دیں گے۔ اس پریس کانفرنس میں مہمان خصوصی مس سارا میتھیوز نے بھی شرکت کرتے ہوئے میڈیا سے خطاب کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی جو زرعی قوانین ہیں، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے اور اس کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے آج کی اس پریس میٹ میں۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو کسانوں کے آندولن کو جو فرقہ وارانہ رخ دیا جا رہا ہے، اس کو کریمنل کلر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کبھی پاکستان تو کبھی خالستان تو کبھی جو ہے ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ۔ ہم اس ذہن کی اور اس مائنڈ سیٹ کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو ختم کرے اور وہ میڈیا جس کو عام طور پر گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اس پوری صورتحال کو خراب کرنے کے در پر ہے اور وہ صحیح صورتحال عوام کے سامنے نہیں رکھ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہی کچھ بتائے جو کچھ ہو رہا ہے، نہ وہ بتائے جو کہ حکومت بتانا چاہتی ہے۔ تیسری بات اس موقع پر ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ کہ اس آندولن کو یہ روک دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف آپ کے پنجاب، راجستھان یا زیادہ سے زیادہ جو ہے ہریانہ یہاں کا کہ آندولن ہے، حالانکہ یہ آندولن پورے ہندوستان کا ہے اور سارے ہی فارمر جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ And we found that, of course, most of our farmers are very poor. That's the case all over India. And many of them do not know what's happening. But all said and done, on 26th January, what the mainstream media did not cover was this, that there were rallies all over the country except Jammu and Kashmir. People think that this is only the northern states. That's wrong. In Kerala, they held their rallies and protested near BJP offices. In Hyderabad, we had a rally, and in Nizamabad, where we went and met the farmers, they came up with a tractor rally that day. تائیکانڈو مقابلے میں جیت حاصل کرنے والی سرینیکا اور شری ہید گوڑ کو ایم ایل سی کے کویتا نے پیش کی خراج تحسین۔ نندی پیٹ سے شیخ غوث کی رپورٹ۔ نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا نے گزشتہ ماہ 31 جنوری کو بنگلور میں منعقد ہوئے تائیکانڈو چیمپئن کے فاتحین کو مبارکباد پیش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ٹریننگ ماسٹر ہیرا لال نے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ 12 سالہ سرینیکا نندی پیٹ منڈل تنڈکور اور 10 سالہ شری ہید گوڑ نظام آباد تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی مقابلے میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے، جس پر ایم ایل سی کے کویتا نے مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح شہر کے مختلف حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسکولوں کی دوبارہ کشادگی کے موقع پر پٹلم کے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین سید شفیع نے ضلع پریشد اردو اسکول کا کیا دورہ۔ پٹلم سے محمد کلیم کی رپورٹ۔ کورونا وبائی دور کے چلتے اسکولز تعطل کا شکار ہو چکے تھے، جس کو ریاستی حکومت نے 1 فروری سے اسکولز کی دوبارہ کشادگی عمل میں لانے کے احکامات جاری کیے۔ اسی کے چلتے اسکولز مینجمنٹ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں کے تحت اسکول مینجمنٹ کمیٹی پٹلم کے چیئرمین سید شفیع نے اسکول میں دیے جانے والے مڈ ڈے میل کا معائنہ کرتے ہوئے چاول کی تنقیح کی اور ضلع پریشد اسکول کی صدر مدرسہ رفعت سلطانہ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے پرانے چاول کو استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔
بلکہ نئے کوٹے کے تحت فراہم کیے جانے والے چاول کو بچوں کے لیے استعمال کرنے کی تاکید کی۔ اسی طرح گرام پنچایت کے سیکریٹری وٹھل ریڈی نے جونیئر کالج کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود صفائی و ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور کامداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ حفظان صحت کے لیے خاص اقدامات کریں اور شجرکاری کو فروغ دینے کی بات کہی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے مائی چینل۔ اب دیجیے اجازت، السلام علیکم۔